السلام علیکم سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ مقدمہ مرزائیہ بہاولپور عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت قسط کا نمبر 3 ہے۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو جنوائیں گے کہ حضرت علامہ شیخ العلوم بحر العلوم غلام محمد محدث گھوٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی انتھک محنتوں کاوشوں سے اس مقدمہ کو جو جیتا، اس میں انہوں نے جب چیف کورٹ میں اپیل کی تو اس وقت کیا عالم تھا اور آپ کا کیا نظریہ تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تائید ایزدی اور اشارہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہو کر ایک نئے انداز سے اور نرالے استدلال سے یہ مقدمہ لڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت حافظ عبد الرحمن احمد پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ حضرت شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ مجھے حکم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی کو عیاں کرو، سامنے کرو لوگوں کے، اور ایمان کی طاقت سے جو ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کو پس پا کر دو۔ عزیزان محترم، پہلے یہ مقدمہ چیف کورٹ بہاولپور میں ہائی کورٹ پٹنہ اور لاہور کے فیصلوں کے خلاف اپیل اس کی دائر کرائی گئی، اور پھر ابھی اپیل وہاں زیر سماعت تھی کہ اوپر سے مخالفین پہنچ گئے اور انہوں نے اپنی آواز اٹھائی اور انہوں نے پھر غیر منصفانہ جو ہے فیصلہ کیا، تو حضرت شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اب اس سے بھی نبرد آزما ہونا پڑا۔ حضرت محدث گھوٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اولین جو ضرورت دین میں سے ہے وہ عقیدہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عقیدہ ہے یہ سب سے اولین ہے، آپ کے تمام عہدے بعد میں ہے، اس کا تقاضا اس سے کہیں بہتر ہے۔ عزیزان محترم، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مرزائیت یہ کوئی مذہب کا نام نہیں ہے، مرزائیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا نام ہے۔ ہم نے ان مخالفوں کی جڑیں اکھاڑنی ہیں، یہ پھر قیامت تک بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ نہ ڈال سکیں۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت پر مکمل دسترس رکھتے ہوئے یہ مہر لگوا لینی چاہیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اسی لیے آپ نے اس مقدمہ کو وہاں پر جا کر چیف کورٹ میں اس کی اپیل کی اور اس کو دائر کرایا، اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ العزیز ہم قسط نمبر 4 میں آپ کو پھر اس کی آگے آگاہی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام احباب کو عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔